دیکھ لیں گے جو ہوگا ادھر. تمہاری قبر میں تمہارا باپ نہیں جاتا تو مولانا کی جان فالتو جانے کے لیے تیری قبر میں مولانا کیوں جائے؟ قبر کو تم نے سسرال سمجھا ہے. ادھر جائیں گے تو بڑھیا بڑھیا کھانا ملے گا, لڈو آئے گا پانی پینے کے لیے, گدا بچھایا جائے گا. یہ سوچا ہے تم نے؟ تو یہ جو 70 گز موٹا چمڑا ہوگا نا, یہ فرمایا گیا کہ جب یہ جہنم میں جل کر کوئلہ بن جائے گا تو اللہ فرماتا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. یہ چمڑا جب جل جائے گا اللہ دوبارہ پھر نیا چمڑا 70 گز موٹا دے دے گا تاکہ اسے جہنم کا مزہ چکھایا جائے. جب جہنمی جہنم میں ڈالا جائے گا نا تو وہ چلائے گا, داروغ جہنم کو آواز دے گا, پیاس شدت کی لگی, الاتش, پانی پانی پانی. 1000 سال تک داروغ جہنم بولے گا ہی نہیں کہ کیا بک رہا ہے یہ, اور 1000 سال کے بعد جب داروغ جہنم بولے گا تو پوچھے گا کیا مانگتا ہے؟ وہ کہے گا پانی. کہا پوچھتا ہوں اللہ سے اس طرح سے کیا اجازت ملتی ہے؟ تو وہ اللہ سے پوچھے گا تو اسے جہنمیوں کے جہنم کا سڑا اور بدبودار پیپ دیا جائے گا گرم گرم پینے کے لیے. جہنم کے آگ کے پیالے میں بدبودار پیپ اور خون کھولتا ہوا پینے کو دیا جائے گا. جب اس کٹورے کو منہ کے پاس لائے گا فرمایا گیا کہ اس کے چہرے کا گوشت سڑ کر کے اسی پیالے میں گرے گا. مجبوراً وہ جب پیے گا اس بدبودار میل کو اور مواد کو اور خون کو تو اس کی اتڑیاں کٹ کٹ کر کے پاخانے اور پیشاب کے راستے سے بہ جائیں گی. یہ جہنم ہے. اگر جہنم کی بدبو اس دنیا میں سوئی کے نوک کے برابر ڈال دی جائے زمین پر کوئی جاندار زندہ نہیں بچے گا, سب مر جائیں گے. جہنمی کو جس زنجیر میں باندھا جائے گا اس کی ایک کڑی اگر دنیا کے کسی پہاڑ پر رکھ دی جائے تو وہ پہاڑ گل کر کے رانگا کی طرح پگھل کے بہنے لگے گا. تم نے جہنم کو یہ رفلی لے لیا ہے. کیا ہوتا ہے؟ زندگی خیریت سے گزرنی چاہیے. یہ زندگی بھی کسی کے باپ کی نہیں, اللہ پاک نے دی ہے. اور جتنے دن کی دی ہے نا اس سے زیادہ کسی کا باپ زندہ نہیں رہ سکتا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. چاہے مضبوط قلعے میں بند ہو جاؤ, موت کا پنجہ گلا دبوچ کے روح لے کے جائے گا نکال کر کے. توجہ ہے آپ کی؟ جتنے مہمان آپ کے آئے ہیں سب سے زیادہ دور سے میں ہی آیا ہوں, اور 3 رات سے جگ رہا ہوں. اس تقریر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بغیر نعرے کے بھی جلسے کامیاب ہوتے ہیں. بغیر سبحان اللہ کہلوائے بھی لوگ دین کی بات سنتے ہیں. سنیے, دین سیکھیے, مذہب سیکھیے, بڑوں کا ادب کیجیے, چھوٹوں سے پیار کیجیے, حلال کمائیے, حلال کھائیے, کسی پہ ظلم نہ کیجیے, ماں باپ کا احترام کیجیے, بڑا حق ہے ماں باپ کا. لوگ پیروں کی چپلیں لیے ناچتے رہتے ہیں. او لوگوں, ماں کا رتبہ اتنا بڑا ہے, تمہاری جنت تمہارے کعبہ کے دیوار کے سائے میں نہیں ہے, تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدم کے نیچے ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے الجنت تحت اقدام الامہات, جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اگر ماں ناراض ہے تو چاہے آپ علامہ ہو, مفتی ہو, پیر صاحب ہو, پگاڑا صاحب ہو, مرتے دم کلمہ میسر نہیں آئے گا. کس چکر میں ہیں آپ؟
ایک صحابی رسول تھے. صحابی رسول, صحابی کسے کہتے ہیں؟ پوری دنیا کا مسلمان انسان لاکھوں سال کی عمر پا جائے, لاکھوں, اور وہ 24 گھنٹہ اللہ کی عبادت کرتا رہے, پھر بھی صحابی نے جو ایک مٹھی اللہ کے راہ میں جو خیرات کی ہے اس کے ثواب کے برابر نہیں ہے. وہ امپورٹنٹ رتبہ صحابی کا ہے, اس لیے کہ اللہ نے ایک نظر ایمان کی حالت میں حضور کے رخ زیبا کو دیکھنے میں جو ثواب رکھا ہے, لاکھوں سال کی عبادت میں وہ ثواب اللہ نے نہیں رکھا ہے. وہ صحابی, انتقال کا وقت قریب آیا, لوگ تلقین کر رہے ہیں, آس پاس بیٹھنے والے لا الہ الا اللہ, مگر ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے. سرکار کو خبر دی گئی, میرے آقا تشریف لائے. فرمایا کیا بات ہے؟ کہا حضور کلمہ ان کی زبان پہ جاری نہیں ہو رہا ہے. کہا اچھا کوئی بات؟ کہا ان کی ماں ان سے ناراض ہے. کہا بلاؤ اس کی ماں کو. ان کی ماں بلائی گئی. آقا نے فرمایا خاتون اپنے بیٹے کو معاف کر دے. کہا نہیں یا رسول اللہ, اس نے مجھے بہت ستایا ہے, میں بالکل معاف نہیں کرتی. میرے حضور نے کیا کہا؟ صحابہ لکڑیاں اکٹھی کرو. لکڑی اکٹھا کر لی گئی. فرمایا اس میں آگ لگا دو. آگ لگا دی گئی. کہا صحابہ اس بندے کو اٹھا کر کے اس کو آگ میں پھینک دو. تو ماں تڑپ گئی. ماں ہوتی نا. کہا یا رسول اللہ کیا واقعی میرے بیٹے کو آپ آگ میں ڈال دیں گے؟ کہا خاتون اگر تو معاف نہیں کرے گی تو اس کو کلمہ میسر نہیں آئے گا, اور مر بھی گیا تو جنت میں نہیں جہنم میں جلتا رہے گا, اس لیے اپنے بیٹے کو معاف کر دے. تو ماں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. جیسے ماں نے معاف کیا ویسے کلمہ پڑھا اور روح نکل گئی. صحابی کا حال. ایک صحابی جنہوں نے اپنی ماں کو 7 مرتبہ پیدل کندھے پہ بٹھا کے پیدل حج کروایا. 7 مرتبہ. مکہ سے عرفات 18 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. یہ پوری پرکریا جو حج کی 5 دن کی ہوتی بڑی مشکل ہوتی ہے, مگر انہوں نے 7 مرتبہ اپنی ماں کو پیدل پورا حج کروایا. آئے حضور کی خدمت میں, کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی امی کو 7 بار پیدل اپنے کندھے بٹھا کے حج کرایا, کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ کریم آقا فرماتے ہیں او میرے صحابی, تو جب اپنے ماں کے پیٹ میں تھا نا, تیری وجہ سے جو دھکا ماں کو جھٹکا لگا تھا, جو تکلیف اسے پہنچی تھی نا, یہ 7 حج اس جھٹکے کے برابر نہیں ہے. حج دیکھیے بڑے بڑے نوجوانوں کو دیکھا, اتنے کمینے ہیں, اپنے ماؤں کو لات مارتے ہیں حضرت, ابا کو دھکا مارتے ہیں, گالیاں بکتے ہیں شیطان اپنے ماں باپ کو, گھر سے نکال کے باہر پھینکتے دیکھا ہے, جوتے چپل مارتے دیکھا ہے. ارے او ملعون ذہنیت کے لوگوں, یہ وہ ماں ہے جس نے تمہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور بڑی محنت کے ساتھ تمہاری حفاظت کی. تم پیدا ہوئے, اپنے خون جگر کو پلایا. تو رات میں روتا تھا, پوری رات ماں جاگ کر کے کندھے پہ, سینے پہ, پیٹ پہ لٹا کر نہیں سوتی تھی. پیشاب کر دیتا تو, تیرے پیشاب میں وہ سوتی, تجھے سوکھے میں سلاتی تھی میرا شہزادہ, جو آرام سے نیند لے لے. کیا یہ احساس ہمارا مر چکا ہے؟ بہت خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس کے ماں باپ زندہ ہے. جی اللہ نے کے نبی نے فرمایا اپنے ماں باپ کے لیے نمازوں میں, ان کے عمروں میں برکت کی دعائیں مانگا کرو. یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے. اور یہ بھی کریم آقا فرماتے ہیں جو مسلمان ایک مرتبہ محبت کی نظر سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے گا, اللہ اسے ہر نظر کے بدلے میں حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. ہم نے بھی کئی حج کیا ہے, ہمیں پتہ نہیں کہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا, کتنے عمرے کر ڈالے, ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے قبول ہوا کہ نہیں ہوا, مگر پیار سے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لو, ایک کو پیسہ نہیں لگتا ہے, اور حج کی قبولیت کی مہر لگ کے سوا اللہ کے نبی کا اعلان ہے, اللہ نے ہر نظر کے بدلے میں حج مقبول کا ثواب دیا ہے. اگر بندہ دن بھر میں چاہے تو 100 حج قبول کر
کا सवाब ले ले। 100 मरतबा देखे माँ बाप के चेहरे को। बेगम का चेहरा देख लेने के बाद ना अम्मा अब्बा को सब भूल जाता बेटा। दुनिया में एक ही मोहब्बत है माँ बाप की जो बगैर किसी मकसद के होती है। जब भी आप बाहर से कमा के आते हो ना, बेगम पूछती मेरे लिए क्या लाए, बच्चे पूछते मेरे लिए क्या लाए, सारे रिश्तेदार क्या लाए मेरे लिए, माँ और बाप क्या पूछते हैं, बेटे खैरियत से आ गए, खैरियत से आ गए। बस माँ बाप इतना ही पूछते हैं। क्या एहसास नहीं होता है? बहुत लिमिटेड उम्र लेके आए हम और आप, मुख्तसर उम्र। पहले तो 300 साल लोग जिंदा रहते थे, 800 साल तक। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक जिंदा थे। शद्दाद वो 1000 साल की उम्र पाया था वो भी। और वो एक और था, कई हजार साल की उम्र उसको मिली थी, हजरत मूसा के दौर के पहले का। हमारी उम्र कितनी है? अगर कोई स्पेशली वीजा लेके आया है तो 80 के ऊपर जाता है, नहीं तो बस 60, 65, 70 तक पहुंचते यूं हिलता है वो। दांत गए, आंख गई, चेहरे पे झुर्रियां आ गई, आओ बाओ बकता, घर इधर है उधर जा रहा, ये बेफ्यूज हो गया, मेमोरी खत्म। अपना घर भूल जाता है, अपने बच्चों की शक्ल भूल जाता है इसी 80 साल की उम्र में। मगर ओहो झगड़ा करेगा तो ऐसे आस्ती जाकर, किसकी मां ने दूध पिलाया, अपने भाई से झगड़ा करेगा सगे भाई से, उसी को मां बहन की गाली देता है। उस कमबख्त को यही पता नहीं है जो इसकी मां और बहन है वही मेरी भी मां बहन है। धंधे के लिए, रुपए के लिए गालियां बकते हो अपनी मां बहन को, अपनी बेटियों। क्या इतने हम पागल हो गए हैं? इतनी मेमोरी वीक हो गई हमारी? कुछ सोचो। जिन जलसों से कौम में इस्लाह की सुगबुगाहट ना महसूस हो, वो जलसे बांझ औरत की तरह हैं। अगर आपका एहसास कुछ जिंदा हुआ और मैं अपनी बात समझाने में सक्षम हो गया, अमल करे ना करे वो हमारा काम नहीं है। अमल की तौफीक अल्लाह देता, किसी का दिल मैं नहीं बदलता, अल्लाह बदलता है, समझ रहे हैं? हाँ, मेरा काम मुस्बत अंदाज में दीन समझाना है, बस इतना ही। का बल्लिगू अन्नी वलो आया। तुम एक बात जानते हो, सच्ची से बता दो, समझा दो सामने वाले को। मगर हमारे यहां तो लठ लेके पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, और तबलीग का अंदाज भी कौन सा ऐसा जलसा है जिस जलसे में आदमी पूरी तकरीर में कम से कम अगर आधा घंटा बोलता है तो 15 मिनट तो वहाबी की ऐसी तैसी करना ही है। बोले इसके बगैर हमारा जलसे ही कामयाब नहीं होता है। अरे हम क्यों किसी का नापाक नाम लेने जाए यार, अब अपनी जबान खराब करने के लिए है? जलसा हमारा, पब्लिक हमारी, मैक हमारा, स्टेज हमारा, माशाअल्लाह गुल है, अकीदत हमारे, जनता हमारी, झंडियां हमारी, शामियाने हमारे, और पूरी रात ले वहाबी, ले वहाबी, ले वहाबी। क्या है, बाउंसर फेंक रहे हो? ये हालात हमारे, बल्कि यहां तक कहते हैं वहाबी के मुंह में सरिया डाल दो, खौलता पानी डाल दो। जनाब जरा डाल के देखो, ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क। ऐसा कर सकते हैं आप? कौम को भ्रमित मत करो, नबी के इश्क का चिराग दिल में जलाओ, वलियों से प्यार करो, अल्लाह के वफादार बंदे बन के रहो। ना मां कब्र में जाएगी, ना बाप कब्र में, ना बेटे, ना बेटी, ना कोई रिश्तेदार, अकेले, वो भी अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे, वो साथ आने वाली है। मरते ही जब तक मरा नहीं था,
کوئی آدمی 1-2 مہینہ بیمار رہتا ہے تو پورا رشتہ دار گونڈا سے، بستی سے، فیض